آئیے آج ہم ایک اہم مسئلے پر گفتگو کریں۔ اس پر ہم سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ تعلیم انسانی معاشرے کے لیے ہر منزل پر، ہر لیول پر بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ دعوت دوں کہ آپ اپنے اسکول کے دنوں سے کوئی ایسا لمحہ سوچئے، آپ تصور میں لائیے جب آپ کو یہ سکھایا گیا ہو کہ سوچنا کس طرح سے ہے، جب ایک جلد متاثر ہونے والے بچے کی حیثیت سے آپ کا ایک قبول کرنے والا دماغ تھا اور آپ کو یہ سکھایا گیا کہ سوچنے کا عمل کس طرح سے سر انجام دینا ہے۔ تو اب اگر آپ کے اسکول کا تجربہ کچھ میرے جیسا ہی تھا تو آپ کو یقیناً بہت مشکل ہوگی کہ ایسا کوئی عمل اپنے حافظے میں آپ یا ایسا کوئی لمحہ اپنے حافظے میں لے کر آئیں، اسے تلاش کریں۔ بات عجیب ہے مگر سچ ہے۔ کہتے ہیں کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ تو اسکول میں ہم اتنے بہت سارے سال گزارتے ہیں لیکن مستقل متواتر ہم پر معلومات کی بوچھاڑ کی جاتی ہے۔ فلاں واقعہ کب ہوا تھا، فلاں جھیل کتنی بڑی ہے، فلاں شخص کی وفات کب ہوئی، یا فلاں واقعے میں فلاں جنگ میں کتنے لوگ مارے گئے۔ لیکن یہ ہمیں کوئی نہیں سکھاتا کہ سوچنا کیسے چاہیے، جو کہ سب سے اہم چیز ہے۔ جو اپنے بچوں کو ہم سب سے اہم چیز سکھا سکتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ کیا سوچنا چاہیے، بھی شاید اہم ہو، بلکہ کس طرح سے سوچنا چاہیے۔ یقیناً ہر معاشرے میں ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں پر اپنے نظریات تھوپنا چاہتے ہیں کسی بھی وجہ سے، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے مخاطب جن سے وہ خطاب کر رہے ہوں، مخاطب ہیں، وہ یہ سیکھیں کہ سوچنا کیسے ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ صرف یہ سیکھیں کہ کیا سوچنا ہے، کیونکہ کیا کو وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض والدین کی شکل میں بھی بعض ایسے موضوعات ہوں یا بعض ایسے مضامین ہو جس پر وہ نہ چاہتے ہوں کہ ان کے بچوں کی سوچ بہت زیادہ آزاد ہو، اور وہ نہ چاہتے ہوں کہ انہیں یہ سکھایا جائے کہ کس طرح اس پہ سوچنا ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی بڑی وجہ اصل میں بہت معمولی سی ہے، کوئی چونکا دینے والی نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ صنعتی انقلاب کے بعد جس نظام تعلیم کو ہم نے جنم دیا، اب وہ ایک بہت بڑی بیوروکریسی میں تبدیل ہو چکا ہے، یہ جامد ہو چکا ہے، اور اب اس کے طور طریقے کافی پرانے ہو چکے۔ اگر آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں نظام تعلیم میں صرف یہاں ہی نہیں، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ بچوں کو جسمانی سزا دینا یا فہمائش کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ سمجھا جاتا تھا ایک زمانے میں جب کھانسی کا علاج منشیات سے کیا جاتا تھا۔ تو اب وہ زمانے بہت پیچھے رہ گئے، ہمارا نظام تعلیم بھی آگے بڑھا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا اسے آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں، چند دہائیوں میں بہت زیادہ تحقیق اور دریافت ہوئی ہے کہ انسانی ذہن، دماغ کس طرح کام کرتا ہے اور کس طرح سیکھتا ہے، مگر ہمارا نظام تعلیم اس رفتار سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ انہیں کس طرح سے سوچنا چاہیے۔ دیکھیں، جب ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ انہیں سوچنا کس طرح چاہیے، تو ہم ان کی اپنی تربیت میں، ان کی اپنی تعلیم میں انہیں لیڈنگ رول بخش دیتے ہیں، وہ خود اپنے رہنما ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں یہ نہیں سکھا رہے کہ
جوابات کیسے یاد کرنے ہیں. ہم انہیں یہ سکھا رہے ہیں کہ تم اپنے جوابات خود ڈھونڈو اور اپنے جوابات ڈھونڈ کر ان پہ نازا نہ ہو جاؤ، انہیں پھر سے سوال کرو، ان پہ مزید سوالات اٹھاؤ اور ان کے بھی جوابات ڈھونڈو. تو یہ اوپر جب پیدا ہو جائے تو بچے میں جاننے کا، سمجھنے کا ایک عمر بھر کے لیے گویا خود سے پیمان ہو گیا. اور جب یہ اپج پیدا ہو جائے تو پھر اس کا تجسس تمام عمر جوان رہتا ہے، زندہ رہتا ہے. ادروائز ہر دفعہ جب ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ کوئی سوال اس کا جواب رٹ لو تو اس کے تجسس کو تھوڑا تھوڑا قتل کرتے جاتے ہیں. لیکن جب آپ ان میں تجسس کی جوت جگا دیتے ہیں تو پھر آپ کو انہیں علم یا معلومات گھول کر نہیں پلانی پڑتی، کیونکہ پھر ان میں خود ایک امنگ بھی اور ایک صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے سمجھنے کی اور سیکھنے کی. پھر وہ ایک ایسا نظام حیات ہو جاتے ہیں، بایو سسٹم ہو جاتے ہیں جس میں سیلف سسٹیننگ یعنی خود گزار کیوریوسٹی ہوتی ہے. جب وہ خود سوچنا سیکھ لیتے ہیں تو وہ زیادہ بدی یعنی قوت تخیل سے مالا مال ہو جاتے ہیں اور ان کی تخلیقی صلاحیتیں بھی نشو و نما پاتی ہیں. دیکھیں، تخلیقی سوچ جو ہے وہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو انسان کو باقی جتنی بھی اقسام زندگی کی ہیں ان سب سے ممتاز کرتی ہے. اگر آپ سوچیں تو ہر بڑی ترقی انسان کی صرف تخلیقی سوچ کی وجہ سے، تجسس سے ممکن ہوئی. ارسطو سے لے کر آئنسٹائن تک، پتھر کے دور سے لے کر انٹرنیٹ تک، پہیے کی ایجاد سے لے کے اسمارٹ فون یا آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک، یہی تخلیقی سوچ ہے جو انسان میں اسلوب اظہار پیدا کرتی ہے. تو پھر ٹلسٹوائے یا غالب یا اقبال یا صادقین یا عبد الرحمن چغتائی جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. اور یہی تخلیقی سوچ ہے جو انسان میں پیکر تراشنے کی، خاکے تراشنے کی، ڈھانچہ بنانے کی یعنی ڈیزائن کی صلاحیتیں پیدا کرتی ہے. اور یہ ڈیزائنز وہ ہیں جو تمام اپلائیڈ سائنسز میں پھر ہماری پرابلمز سولو کرتے ہیں، بہتر مشینیں بناتے ہیں، بہتر عمارتیں بناتے ہیں، بہتر نظام بناتے ہیں. جب بچوں کو ہم سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے سوچنا چاہیے تو ان کے دماغ میں بھی نئے کنیکشنز پیدا ہوتے ہیں، نئے سینپسیز، نئے کنیکشنز پیدا ہوتے ہیں، دماغ ان کا نشو و نما پاتا ہے. کیونکہ ہم انہیں جب سکھاتے ہیں کہ کیسے سوچنا چاہیے تو ہم انہیں حالات سے مواقفت بھی سکھاتے ہیں. ہم انہیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو کس طرح سے بہتر طریقے سے بچاؤ کرنا چاہیے، اپنا خیال رکھنا چاہیے یا سوچنا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ہم یہ بھی سکھاتے ہیں کہ انوویشن یعنی نئی راہیں کس طرح سے پیدا کی جاتی ہیں، ایجاد کس طرح سے ہوتی ہے، کس طرح سے ایک تخلیقی حصہ بن کر دنیا کا زندگی کے لیے، انسانوں کے لیے بہتری کے راستے تلاش کیے جاتے ہیں. جیسے ضرب کلیم میں اقبال یاد آئے، کہتے ہیں کہ جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ. تو ہمارے اسکولوں کو یہ چاہیے کہ وہ بچوں کو سکھائیں کہ سوچنا کیسے ہے. لیکن وہ صرف آدھا حل ہے، کیونکہ ہمیں بھی، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ سکھائیں کہ انہیں تخلیقی صلاحیتیں کس طرح پیدا کرنی ہے، کس طرح سے وہ زیادہ انوویٹو ہو سکتے ہیں، کس طرح سے وہ سوچ سکتے ہیں. اور یہ ایک سفر ہے جس کا آغاز ہوتا ہے جب ہم اپنے بچوں کو تمام علمی ذہنی تعصبات سے دور رکھتے ہیں.
ہم انہیں وہ تمام تعصبات، وہ تمام بندشیں جو گروہ بندی سے یا بھیڑ چال سے پیدا ہوتی ہیں ان سے آزاد رکھتے ہیں۔ ہم انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے چیزوں کے بارے میں سوالات کرنا صحیح ہے، کس طرح سے سوالات کرنے چاہیے، اور بے سروپا سوالات نہیں بلکہ ریزنیبل دانشمندانہ سوالات، اور پھر ان کے بعد اس سے کس طرح سے استدلال قائم کیا جانا چاہیے، اور استدلال قائم کرنے کے بعد کس طرح سے اپنے خیالات کو مستقل بہتر بنانا چاہیے، اپنے استدلال کو مستقل بہتر کرنا چاہیے۔ تو یہ کریٹیکل تھنکنگ، تنقیدی سوچ کی جب ان میں ایک دفعہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ حقیقت پسند ہو جاتے ہیں اور زمانے کے لیے اور اپنے لیے بارآور ثابت ہوتے ہیں، یعنی پروڈکٹیو ثابت ہوتے ہیں۔ انہیں ان کے ذہن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ہمیشہ غیر معقول کو معقول سے الگ کر سکیں۔ اور سب سے اہم چیز جو اس سے ان میں پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ غلط ہونے میں، غلطی کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بعض اوقات علمی معاملات میں، سیکھنے میں غلط ہونا اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس سے نئی راہیں پیدا ہوتی ہیں، دروازے کھلتے ہیں دریافت کے اور ترقی کے۔ تو ایک مرتبہ ان میں یہ عاجزی آ جائے کہ وہ نہیں یہ سمجھ ہو کہ وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں، غلط ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ پھر انہیں بہت بااختیار بنا دیتی ہے، ایمپاورنگ ہوتی ہے۔ جب ہم سوچنا سیکھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے خیالات، ہمارے نظریات ہم نہیں ہوتے، ہم ان سے بلند ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے نظریے کو، اپنے خیال کو ہر قیمت پر اس کا دفاع کریں۔ ہم اسے بہتر بھی بنا سکتے ہیں، ہم اس سے نئی راہیں بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور پھر ہمیں جب پتہ لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں کہ اپنے خیالات اور نظریات تبدیل بھی کر سکیں جب دلیل کے سامنے، ثبوت کے سامنے، تو پھر اس سے آپ ایک احساس آزادی انسان کی سوچ میں پیدا ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے بچوں کو تنقیدی فکر سکھاتے ہیں تو وہ خود آگاہی سکھاتے ہیں انہیں، جسے سیلف اویئرنیس کہتے ہیں۔ وہ اپنی سوچ سے پھر خود بخود زیادہ آگاہ ہوتے ہیں۔ تو اور دیکھیں، تمام تخلیقی سوچ یا تنقیدی سوچ جبھی پیدا ہوتی ہے جب انسان کو یہ آتا ہو کہ سوچنا کس طرح سے ہے۔ جب بچپن سے ہمارے ذہن میں افہام و تفہیم کے، یعنی انڈرسٹینڈنگ کے اور محنت کرنے کے بیج بوئے جائے تو پھر تدبر، غور و فکر ہمارے ذہن کو اس کی مکمل صلاحیت سے آشنا کرتی ہے۔ کہ یہ وہ ذہن ہوتا ہے جو اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے سوال کرنے کے لیے، ایکسپلور کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں نظم و ضبط ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دلیل اور ثبوت کے تابع رکھے۔ ایسا ذہن جو ہے وہ پھر آپ کے مطلب جو معاشرے میں ہیرا پھیری یا جھوٹ ہے، جو مروج ہے طرائق، ان سے پھر وہ متاثر نہیں ہوتا۔ تو ہم کس طرح سے سکھا سکتے ہیں اپنے بچے کو کہ وہ سوچے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے لیے تعلیم اس کی دلچسپی کا ذریعہ بنانا پڑے گی، اس کے لیے انٹرسٹنگ بنانا پڑے گی۔ تعلیم میں کو وہ تفریح کی طرح سے دیکھے اور اسے کوئی بوجھ نہ سمجھے۔ اب شاید یہ بات بڑی سادہ سی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے زیادہ تر اسکولوں میں ایسا ہوتا ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ جو لوگ ہمارے نصابات بناتے ہیں ان میں نہ ڈیزائنرز شامل ہوتے ہیں، نہ بچوں کی نفسیات کے ماہرین شامل ہوتے ہیں، نہ ان میں تخلیقی صلاحیتیں رکھنے والے کریٹو پروفیشنل شامل ہوتے ہیں۔
تو ہم سب پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سوچنا سکھائیں، ان کی جو تعلیم ہے اس کو مؤثر اور انتہائی انٹرسٹنگ، دلچسپ بنائے۔ مثال کے طور پہ آپ بچوں کو پیریوڈک ٹیبل ایلیمنٹس کے سکھا سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر یہ بھی سکھائیں کہ سائنس کیوں ضروری ہے، کیوں اہم ہے، تو یہ اس سے زیادہ اچھی بات ہے۔ آپ انہیں سکھا سکتے ہیں کہ اچھے اخبارات پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سکھانا چاہیے کہ جرنلزم کو، خاص طور پہ آج کے زمانے میں، ایک تنقیدی ذہن کے ساتھ کس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ تاریخ سکھانا بچوں کو بہت اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ثبوت کے ساتھ جب انسان نے ترقی کی، تگ و دو کی، تو انسانی ذہن نے، اس کے علم نے ہمیں تاریخ دور سے لے کے آج جو ہم یہ صنعتی اور ٹیکنالوجیکل ونڈر عجائبات دیکھ رہے ہیں، اس دور تک پہنچا دیا۔ ہم انہیں اصول سکھا سکتے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم انہیں یہ بھی سکھائیں کہ سچ اور جھوٹ کی تعریف کیا ہوتی ہے، غلط اور صحیح کیا ہوتا ہے، اور ان کے اندر ریزننگ کی، استدلال کی صلاحیت پیدا ہو کہ ہمیشہ وہ یہ پہچان کر سکے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ ہم بچوں کو مقدس ہستیوں کے بارے میں یقیناً سکھا سکتے ہیں اور اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم انہیں یہ سکھائیں کہ وہ سوچیں کہ ان ہستیوں کی طرح ان کی تعلیمات پر زندگی کس طرح بسر کی جا سکتی ہے، ان کا مقصد کیا تھا، تو وہ اور بھی اچھی بات ہے۔ تو وقت تبدیل ہو رہا ہے بہت تیزی سے، اور بچوں کو یہ سکھانا کہ استدلال کیسا کرنا ہے، ریزن کیسے کرنا ہے، منطق کو کیسے اپلائی کرنا ہے روزانہ کی زندگی میں، پہلے سے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ اسکولوں کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ بچوں کو سکھائیں کہ سوچنا کیسے چاہیے، یہ نصاب کا حصہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ بچوں کو یہ سکھائیں کہ وہ اپنے بارے میں اپنے لیے خود کیسے سیکھیں، بجائے اس کے کہ صرف انہیں یہ بتا دیا جائے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یا کیا سوچو اور کیا نہ سوچو، یا کیا کرو اور کیا نہ کرو۔ کس طرح سے سوچو اور کس طرح سے یہ آپ فیصلہ کریں کہ کیا چیز کرنے کے قابل ہے اور کیا چیز کرنے قابل نہیں ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ شکریہ۔